62 1F کے تحت تاحیات نااہلی کا کیس سپریم کورٹ کا 7 رکنی لارجر بینچ کچھ دیر میں براہ راست سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرر ہلالی شامل ہیں۔ گزشتہ روز عدالت نے تقریباً 7 گھنٹوں کی طویل سماعت کے بعد کارروائی آج تک ملتوی کر دی تھی۔ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، کوئی کنفیوژن نہ پھیلائی جائے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ مزید کہا، کیا 5 جنٹل مین کی دانش 326 ارکان پارلیمان کی قانون سازی کو ختم کر سکتی ہے؟ منتخب نمائندوں کے بنائے قوانین کو حقارت سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ جسٹس منصور شاہ نے کہا، قانون آ چکا اور نااہلی 5 سال ہوگی۔ کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی پر کہا جا سکتا ہے آپ امین نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا زندگی بھر الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ کیا عجیب بات نہیں، کرمنل دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے اور سول نوعیت کی غلطی کرنے والا نہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کسی نے چیلنج نہیں کی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، کیا اس جج کے لیے بھی کوئی معیار ہے جو کسی کو صادق اور امین قرار دیتا ہے؟ کیا خود جج اس معیار پر پورا اترتا ہے جو کسی اور کو امین قرار دے؟ بے ایمانی کا ڈکلیریشن آنے تک ہر شخص ایماندار تصور ہوگا۔ فیصل واوڈا کیس میں نااہلی کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ عدالت آئندہ انتخابات تک ہی نااہلی کو محدود رکھے گی۔ تاحیات نااہلی کیس میں عدالتی معاون فیصل صدیقی کے دلائل۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیں کہ جو ترمیم کرنی ہے کر لیں؟ عدالتی معاون نے سمیع اللہ بلوچ کی تاحیات نااہلی کا فیصلہ ختم کرنے کی حمایت کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر پارلیمنٹ نے پہلے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم کر دیا تھا تو عدالت کیوں اپنے فیصلے کو ختم کرے؟ عدالتی معاون نے کہا کہ پارلیمنٹ سادہ قانون سازی سے سپریم کورٹ کی آئینی تشریح ختم نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ چلے گا یا الیکشن ایکٹ؟ عدالتی معاون فیصل صدیقی کے دلائل مکمل، کیس کی مزید سماعت آج ہوگی۔ نیب کیس میں سزا یافتہ شخص کی نااہلی کی 10 سالہ مدت بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا، حکم امتناع جاری۔ جسٹس محسن کیانی کے استفسار پر نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا، 10 سال کی نااہلی نیب قانون کے مطابق ہے۔ عدالتی فیصلے سے مسلم لیگ نون کے بلوچستان اسمبلی کے امیدوار فائق علی جمالی متاثر ہوں گے۔ پاکستان مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کی ہر فورم پر حمایت جاری رکھے گا۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا سفرہ کی کانفرنس سے خطاب، کہا کہ مسئلہ کشمیر کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کی ہمیشہ حمایت کریں گے۔ بین الاقوامی تبدیلیوں کے تناظر میں کانفرنس کا انعقاد اہم ہے۔ خارجہ پالیسی کا مقصد پوری دنیا میں امن اور باہمی فائدہ مند تعلقات ہونا چاہیے۔ اقتصادی سفارتکاری کو مرکزی دھارے میں لانا ترجیح ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں۔ موٹر وے M1 پشاور سے اسلام آباد تک مکمل بند۔ موٹر وے M2 پر کوٹ مومن سے بلکسر، M4 پر عبدالحکیم سے شام کوٹ تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ دھند کے باعث شہری M5 کو رحیم یار خان سے روہڑی تک استعمال نہیں کر سکتے۔ موٹر وے M14 ہکلا سے یاریک تک بند کر دی گئی ہے۔ سوات ایکسپریس وے پر کرنل شیر خان سے چکدرہ تک نو انٹری۔ ہزارہ ایکسپریس وے پر بھی برہان سے شاہ مقصود تک گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں۔ پی ٹی آئی کا بلے کا نشان نہ ملنے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع، فوری سماعت کی استدعا پر درخواست کو نمبر لگ گیا۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ جسٹس جواد حسن نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ وفاقی حکومت نے درخواست کی مخالفت کی تھی۔ اس انٹائر پروسیس میں ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جو پی ٹی آئی ہے، جس کو آئسولیٹ کیا گیا ہے، اس کو ڈسکریمنیٹ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ غیر آئینی غیر قانونی سلوک روا رکھا گیا۔ رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ لندن پلان کے تحت ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا گیا، ایک پارٹی کو وہاں تک پہنچایا گیا ہے، اس کے پاس اپنا نشان ہی نہیں رہا۔ بلے کے نشان سے متعلق کیس پر بینچ بنایا اور درخواست کو سنا جائے۔ تحریک انصاف کو بطور جماعت انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نہیں نبھا رہا۔ پی ٹی آئی کے خلاف غیر آئینی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
الیکشن ٹرائیبیونلز نے ریٹرننگ افسروں کے کئی فیصلے کالعدم قرار دے دیے. شیخ رشید انتخابات لڑنے کے لیے اہل ہو گئے. راجہ بشارت، بابر جدون اور اعجاز الحق کے کاغذات بھی منظور. فردوس شمیم اور سبطین خان کے کاغذات کلیئر. بی این پی کے سربراہ اختر مینگل کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. بانی پی ٹی آئی کی میاں والی سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت 7 جنوری کو ہوگی. شاہ محمود، زین قریشی، مہربانوں کی اپیلوں پر دفتری اعتراضات ختم. سماعت 6 جنوری کو ہوگی. جمشید دستی کی اپیل 6 جنوری اور عمر ایوب کی آج سنی جائے گی. قائد نون لیگ نواز شریف کی این اے 15 سے کاغذات منظوری کے خلاف سماعت آج ہوگی. این اے 130 سے متعلق اپیل 8 جنوری کو لگے گی. ادھر پی ٹی آئی رہنما شبیر علی قریشی کو کاغذات منظور ہونے کے بعد پولیس نے گرفتار کر لیا. الیکشن ٹریبیونل میں چودھری پرویز الہی کی تلا گنگ این اے 59 اور پی پی 23 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں. سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے منظور ہو گئیں. ریٹرننگ آفیسر کو 6 جنوری کے لیے نوٹس جاری. صدر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین آصف زرداری کا 2 روزہ دورہ ملتان. یوسف رضا گیلانی اور مخدوم احمد محمود نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا. آصف زرداری سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں. پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے. زرداری انتخابی امیدواروں کے ٹکٹوں کا فیصلہ بھی کریں گے. دل کا تکلیف ہوتے ہیں تو وہ خود لندن بھاگ جاتے ہیں. جو ڈیزرونگ ہے ان کے یہ 300 یونٹ مفت بجلی دلوانی ہے. یہ خواب کو اگر پورا کرنا ہے تو تیر پہ مور لگانا ہے، پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے. بلاول بھٹو کا جاتی امراء میں کنونشن سے خطاب. لیگی قیادت پر وار. کہا جاتی امراء والے اپنے علاج کے لیے لندن جاتے ہیں. پیپلز پارٹی نے سندھ میں علاج کی معیاری سہولیات فراہم کی. جاتی امراء والے علاج کے لیے کراچی ہی چلے جاتے. پیپلز پارٹی رائیونڈ میں بھی مفت علاج کے لیے اسپتال بنائے گی. پہلا وعدہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں دگنی کریں گے. غریبوں کو 30 لاکھ گھر دیں گے. دوسری جانب پیپلز پارٹی نے انتخابی جلسوں کا ابتدائی شیڈیول جاری کر دیا. بلاول بھٹو 10 جنوری سے چاروں صوبوں میں 30 سے زائد جلسے کریں گے. بلاول بھٹو کو استحکام پاکستان پارٹی کا منشور پسند آنے پر خوشی ہے. سیکرٹری جنرل آئی پی پی عامر کیانی کہتے ہیں ان کی پارٹی کا منشور لوگوں کے دلوں کے قریب ہے. دیگر جماعتوں کی تقلید لائق تحسین ہے. دوسری جانب لاہور میں سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات. انتخابی حکمت عملی، سیاسی لاہ عمل اور دیگر امور پر تبادلہ خیال. نعمان لنگڑیال، اون چودھری، مراد راس اور دیگر موجود تھے. ایم کیو ایم پاکستان نے عام انتخابات کے لیے منشور کا اعلان کر دیا. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ عوام کو جمہوریت کے ثمرات پہنچانے کا نسخہ لے کر آئے ہیں. ملک بحران کا شکار ہے. انتخابات مشکل وقت میں ہو رہے ہیں. نامکمل اور اختیارات کے بغیر جمہوریت نہیں چاہیے. ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال بولے کہ اختیارات وزیر اعلیٰ ہاؤس سے لے کر عوام کی دہلیز پر دینا چاہتے ہیں. وفاق اور فوج کو بلا وجہ بدنام کیا جاتا ہے. فاروق ستار نے کہا کہ عوام کو بوجھ کے بجائے اثاثہ سمجھا جائے. ایم کیو ایم کا منشور عوام کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لائے گا.